دنیا میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں جو رزق حرام کماتے ہیں. مثلاً ان کی اولاد کا بے روی کا شکار ہو جانا، انہیں کسی بیماری کا لاحق ہو جانا، اہل و عیال میں کسی بیماری کا لاحق ہو جانا، ناگہانی نقصانات ہو جانا. یعنی جو پیسے کمائے ہوئے ہوتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے تو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم ہر چیز لٹ جاتی ہے. اور اولاد جس کے آدمی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اولاد پیدا کرنا ہے اور اس کو ایک کارآمد فرد بنانا ہے معاشرے کا، اولاد ایسی نکل جاتی ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا. شدید بے روی کا شکار، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. درست کہہ رہے ہیں یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس والدین نے یا جس والد نے اپنی اولاد کو حرام نوالا کھلایا ہوگا، اس کے بعد اس کی تمام حرکات و سکنات جو ہیں حرام ہی نکلیں گی آگے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب باتیں تو آپ نے کر دی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ترجمانی کی آپ نے، میرے دل کی باتیں کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا ہو. کوئی بھی ذی جان چیز، تمام چیزوں کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہیں، ایک رزق، دوسری اس کی موت. بے شک. ایک رزق ایک موت انسان کا پیچھا کرتی ہے سائے کی طرح. یہ تو ہمارا یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ جو ہمارا مقدر ہے وہ ہی ملے گا. النصیب یصیبک ولو کان تحت الجبل. جو آپ کا نصیب ہے، مقدر ہے، وہ مل کر رہے گا اگرچہ پہاڑوں کے دامن میں ہی کیوں نہ ہو. ولا نصیب یصیبک ولو کان تحت الشفتین. جو آپ کا نصیب نہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتا اگرچہ آپ کے منہ میں ہی کیوں نہ ہو. تو جو آپ نے بات کی کہ اولاد بے راہ روی ہو جاتی ہے، مشکل معاملات ہوتے ہیں، جو بھی غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ہے وہ دنیا میں ہی نصیب نہیں ہوتا. کتنے لوگ ایسے ہیں شوگر کی فیکٹریاں لگانے والے جو اپنی چائے بھی پھیکی پی لیتے ہیں، بغیر شکر کے پی لیتے ہیں. تو اسی طرح کافی چیزیں ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کی صراحت کے ساتھ آیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال بھی، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش ہے. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے. الانسان حریص علی ما منع. انسان حریص ہے ہر اس چیز سے جس سے اس کو روکا جائے. انسان کو آپ منع کریں کہ یہ کام نہ کرو تو وہ اس کو کرتا ہے، وہی اسی کی طرف زیادہ. تو یہ تو انسان کی ایک فطرت، جبلت ہے.